فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب صدق الله العظيم. حضرت والا کا کلام آپ نے سنا قاری صاحب کی زبان سے. اس میں اصل میں اشارہ اس طرف تھا کہ اگر حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم دل میں یاد کرو گے تو میں بھی یاد کروں گا. تذکرونی اذکرکم تو ہے ہی عام کہ اگر تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا. تو یقیناً جب کوئی ذاکر ذکر کرتا ہے تو وہ اس بات کا یقین کر لے کہ اللہ بھی اس کا ذکر کر رہے ہیں، اس لیے اس کو معمولی بات نہ سمجھے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کعب، اے ابی بن کعب، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ میں تمہیں قرآن مجید سناؤں. تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ نے میرا نام لیا؟ مجھے نام لے کے کہا کہ ابی کو کہنا. اللہ اکبر، کیا لوگ تھے. اور اس کے بعد پھر رو پڑے کہ اللہ رب العزت اور ہمارا نام. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بڑے کریم ہے. فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تو اس لیے جب کوئی شخص اللہ کو یاد کرتا ہے، بعض بزرگوں کا یہ معمول تھا، وہ اس وقت قسم بھی کھا سکتے تھے کہ اس وقت مجھے اللہ یاد کر رہا ہے، کیونکہ اللہ ہی نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے ذاکرین میں شامل فرما دے. اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایسے شیخ عطا فرمائے جن کی صحبت میں بیٹھ کر اللہ رب العزت کی یاد، اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا ہوتی تھی. ہمارے بھائی جواد جو پڑھ رہے تھے، اصل میں اس کا پڑھنے کا مزہ حضرت والا کے سامنے ہی تھا. تو حضرت والا کو کہاں سے لائیں؟ اللہ تعالیٰ بس ان کی قبر کو نور سے بھرے اور ان کی جو تعلیمات تھیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں نے جو آیت قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، مختصر سا حصہ ہے یہ. اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. اتفاق سے کل پرسوں جمعے کے دن بھی کچھ اس موضوع پر میں نے بات کی تھی، اور اس سے پچھلے جمعے بھی کچھ اس موضوع پر بات ہوئی تھی مسجد میں جمعے کے بیان میں. آج اتفاق سے ایک صاحب نے مجھے روکا، ہیں تو وہ اخلاص والے، یعنی ان میں مخلص ہونے میں تو کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن بات کو جب کوئی آدمی از خود حل کرنا چاہے، خود بخاری شریف کو مطالعہ کرے اور بخاری شریف کو مطالعہ کر کے اور وہی سمجھے کہ میں بخاری کے بات تک پہنچ جاؤں گا، تو یہ بہت مشکل بات ہے. اصل میں جب تک اللہ والوں کی جوتیوں میں آدمی نہیں بیٹھے گا بات سمجھ میں آتی نہیں. اس لیے بعض باتیں بعض لوگوں کو بڑی اچھمبا سا ہوتا سن کے ان کو. میں نے پچھلے جمعے میں جو بات عرض کی تھی وہ یہ تھی کہ بعض بزرگ ایسے ہیں جو صاحب حال ہوتے ہیں. ان صاحب حال بزرگوں کے حال کو قانون نہیں بنایا جا سکتا. ان کی خاص حالت ہوتی ہے، کیفیت ہوتی ہے. اس کیفیت اور حالت کی وجہ سے وہ ایک خاص حال میں رہتے ہیں، لیکن اس حال کو عام لوگوں کے لیے قانون قرار نہیں دیا جا سکتا کہ سب کے لیے یہی قانون ہے. جیسے حضرت مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جب انگریز ہندوستان سے چلا گیا تو حضرت نے ہجرت فرمائی اور مکہ مکرمہ تشریف لے گئے. اور وہاں لوگوں نے دیکھا کہ حضرت اپنے پیروں میں کالا جوتا، سیاہ جوتا استعمال نہیں فرماتے. تو بعض لوگوں نے اس کو اتفاق سمجھا، لیکن جب پھر کسی نے ہدیتاً پیش کیے سیاہ جوتے تو حضرت نے رد کر دیے، واپس کر دیے. تو اب لوگ سمجھے کہ بھئی یہ محض اتفاق نہیں ہے بلکہ ارادتاً حضرت ایسا نہیں کرتے. تو کسی نے پوچھا کہ حضرت سیاہ جوتا پہننا منع ہے؟ فرمایا کہ نہیں، منع نہیں ہے. فرمایا آپ نہیں پہنتے؟ فرمایا کہ مجھے ادب کے خلاف لگتا ہے کہ
بیت اللہ کا غلاف سیاہ ہو اور میں سیاہ رنگ کا جوتا اپنے پاؤں میں ڈالوں. تو بات یہ ہے کہ یہ قانون نہیں ہے، شریعت نہیں ہے. حضرت کا اپنا ایک حال تھا، وہ حال اگر کسی پر طاری ہو جائے اور پھر اس پر بھی یہ کیفیت ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن ہم کسی اور کو کہیں کہ تم بھی ایسا ہی کرو، یہ درست نہیں، کیونکہ ان کا خاص حال تھا اور اس حال کی وجہ سے ادب کا ایک حال ان پر غالب تھا. یہ جیسے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ سے چلے، مکہ مکرمہ سے چلے مدینہ منورہ، اونٹوں پر سفر ہوتا تھا، 10 دن 11 دن لگتے تھے سفر میں. تو اس میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ، بڑے بڑے اکابرین اس قافلے میں شامل تھے. غالباً حج کا سفر تھا اور 10-11 دن مسلسل سفر کرتے کرتے جو ہے وہ مدینہ منورہ پہنچتے ہیں. تو جب بیر علی کے مقام پر پہنچا قافلہ، تو قافلے جب یعنی وہاں ایک پہاڑی تھی اس زمانے میں، اب تو اس کو ختم کر دیا، برابر ہو گئی، لیکن قافلے جب اس پہ پہاڑی پر چڑھتے تھے تو دور سے حرم شریف کے مینار نظر آتے تھے مسجد نبوی کے. تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پر ایک خاص حال غالب تھا، اور وہ یہ کہ جیسے ہی مسجد نبوی کے مینار کو دیکھتے فوراً اونٹ سے اتر پڑتے اور دیوانہ وار پیدل جو ہے وہ روانہ ہو جاتے. حضرت کو دیکھ کے بہت سے لوگ اسی طریقے سے اپنے اپنے سواریوں سے کودے اور انہوں نے بھی سفر شروع کیا. تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو حضرت پر تو ایک حال ہے خاص، لیکن یہ دیوانے کہاں تک جائیں گے، قدم 100 قدم رک جائیں گے. اس کے بعد چنانچہ ایسے ہی ہوا. وہ جو پتھریلی زمین تھی وہاں کی، وہ ایسی تھی جیسے سوئی، اور پیروں کو چھیل دیا کرتی تھی، بلکہ زخمی کر کے ان میں خون رسنا شروع ہو جاتا تھا. لیکن حضرت کو پتہ بھی نہیں، ان پر چونکہ حال کا غلبہ تھا، اس لیے وہ اسی حال میں 5-6 کلومیٹر یا میل کا سفر اسی طرح حضرت طے کیا اور لوگ چند قدم چل کے رک گئے. تو ہر آدمی پر یہ حال نہیں غالب ہوتا، اس لیے ہم اس کو اگر یہ کہیں کہ صاحب یہ کو قانون ہے کہ جیسی مسجد نبوی کے مینار نظر آئے ننگے پیر جو دیوانہ وار دوڑنا ضروری ہے، نہیں، ایسا نہیں. البتہ ان پر ادب کا ایسا حال طاری تھا کہ وہ اس میں مجبور تھے. یا جیسا کہ حضرت مولانا نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ، میں نے یہ 2 واقعے تو نہیں سنائے تھے، لیکن یہ واقعہ میں نے سنایا تھا کہ حضرت مولانا نظام الدین رحمۃ اللہ، ایک تو خواجہ نظام الدین اولیاء ہیں، وہ نہیں، ایک دوسرے مولانا نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور اللہ والے تھے بڑے. ان کی خدمت میں ایک مرید نے آ کر عرض کیا تھا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زیارت کروں. تو یہی وہ بزرگ ہیں جنہوں نے فرمایا کہ بھائی فرض نماز چھوڑ دو. تو اصل جن صاحب نے مجھ سے آج بات کی وہ یہی تھی کہ بھائی آپ نے یہ بات بتائی کہی تو کسی کے کہنے سے چھوڑ دیں گے. میں نے کہا آپ نے پورا بیان ہی نہیں سنا پھر صحیح طریقے سے. میں نے تو یہ بات واضح کر دی تھی کہ صاحب حال شخص کا جو حال ہے وہ قانون نہیں ہوتا، عمل ہم شریعت پر ہی کریں گے. کسی صاحب حال کے حال پر عمل کرنا نہ سنت ہے، نہ واجب ہے، نہ ضروری ہے، بلکہ اگر خلاف سنت ہوگا تو ہم نقل کریں گے تو شریعت کی نقالی کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقالی کریں گے، کسی اور کی نقل ہم نہیں کریں گے. البتہ کوئی اگر صاحب حال ہے تو وہ ایک الگ بات ہے. اور میں نے اس کی مثال بھی دی تھی کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے اور بیماری کی وجہ سے وہ قیام پر قدرت نہیں رکھتا، بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے، اب مرید یہ دیکھے کہ شیخ صاحب بیٹھ کر نماز پڑھ رہے، اب جا کے سب کو کہہ دے کہ بھئی آج شیخ صاحب بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے لہذا اب سب بیٹھ کر نماز پڑھا کریں. ارے بھائی پہلے بیمار تو ہو، اس حال کو تو پہنچو کہ تم کھڑے ہونے پر جب تمہاری قدرت نہ ہو تو بھی بیٹھ کر تم بھی پڑھ سکتے ہو. تو بات پوری سمجھے بغیر اس کو آدمی یہ سمجھے کہ بھئی یہ بات صحیح نہیں ہے یا یہ بات غلط ہے، تو اس کو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ ہر آدمی کے لیے ہر مسئلہ نہیں ہوتا. بات بیان کی جاتی ہے صرف سمجھانے کے لیے. تو بہرحال مولانا نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ سے جب انہوں نے کہا تو انہوں نے فرمایا فرض نماز چھوڑ دو. تو اب یہ فرض نماز کیسے چھوڑیں، اللہ کا حکم ہے. لہذا انہوں نے ان سے حضرت سے تو کچھ نہیں کہا لیکن خاموش رہے اور ہمت بھی نہیں ہوئی.
لیکن ان پر بھی کچھ ایسی دھن سوار تھی کہ 2-4-10 دن بعد پھر کہا کہ حضرت میرا یہ جی جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زیارت کروں. تو حضرت ڈانٹا کہ تمہیں میں نے بتایا تو تھا، کہا تو تھا فرض نماز چھوڑ دو. تو اب ادب کی وجہ سے چپ ہو گئے. بعد میں فرض تو نہیں چھوڑے لیکن سنتیں چھوڑ دی، عشاء کی سنتیں نہیں پڑھی. جب سو گئے رات کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ ارے بھائی ہم نے کیا کیا کہ تم نے سنتیں چھوڑ دی؟ بس پھر جلدی سے گھبرا کے آنکھ کھلی، اٹھ کے وضو کیا اور جلدی سے سنتوں کو ادا کیا چونکہ ابھی وقت باقی تھا عشاء کا. اب جب صبح شیخ کے پاس آئے مولانا نظام الدین صاحب کے پاس اور ان سے آ کے کہا کہ حضرت رات اس طرح سے واقعہ پیش آیا، کہا کہ اگر تو فرض چھوڑتا تو اللہ تعالیٰ خود آ کے پڑھواتے. یہ جو واقعہ ہے اس واقعے کو اس زمانے میں اس کی شہرت ہوئی. کچھ لوگوں نے کہا کہ میاں جو بات انہوں نے کہی اس کو رد کر دو کیونکہ اصل تو قرآن اور حدیث ہے، لہٰذا ہم کسی شیخ کی کسی بزرگ کی بات کیوں مانیں. اور کسی نے کہا کہ میاں قرآن حدیث کو ہم کیا جانیں، ہمیں تو ان سے ملا جو کچھ ملا، لہذا اس کو رد کر دو، جو یہ کہہ رہے وہ کرو. بزرگوں نے فرمایا کہ دونوں باتیں غلط ہیں، دونوں باتیں غلط ہیں. صحیح بات یہ ہے کہ نہ تو بزرگوں کی بے ادبی ہو اور نہ قرآن و حدیث کی بے ادبی ہو، بلکہ معتدل راستہ اختیار کیا جائے، درمیانی راستہ. حضرت مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب یہ مسئلہ پہنچا کہ آپ کیا فرماتے ہیں، واقعہ سنا. حضرت فرمایا کہ بھائی اس واقعے کو سننے سے پہلے ایک اور بات سمجھو. پہلے جب تم وہ بات سمجھ لو گے تو پھر اشکال نہیں رہے گا. اشکال اس لیے ہو رہا ہے کہ تمہیں پوری حقیقت کا علم نہیں. پھر حضرت نے فرمایا کہ دیکھو میاں بعض اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جو محنت کرتے ہیں. سپاہی بھرتی ہوتا ہے، محنت کرتے کرتے وہ ہیڈ کانسٹیبل بن جاتا ہے، اور محنت کی سپرنٹینڈنٹ پولیس بن گیا، اور محنت کی جناب اور بڑا عہدہ مل گیا اس کو. تو محنت کرتے کرتے وہ بڑے سے بڑے عہدے پر پہنچ جاتا ہے. اور بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو محنت نہیں کرتے. مثلا کسی رائل فیملی کا ہے اور بادشاہ خود چاہتا ہے کہ بھی میرا بیٹا یہ ولی عہد ہے، میرے بعد بادشاہ یہ بنے گا، لہذا بادشاہ کی طرف سے یہ احکام ہوتے ہیں کہ اس کو گھوڑ سواری بھی سکھاؤ، تیر اندازی بھی سکھاؤ، اس میں یہ بھی ہونا چاہیے، اس نے آگے چل کے بادشاہ بننا ہے، لہذا اس کو یہ بھی سکھاؤ، یہ بھی سکھاؤ. یہ اب وہ چاہے لاکھ بھاگ رہا ہے کہ بھی گھوڑ سے نہیں، اس کو پکڑ کے لاؤ سکھاؤ. فرمایا اسی طریقے سے اللہ کے بندے ہوتے ہیں. بعض وہ ہوتے ہیں جو محنتیں کرتے ہیں، مشقتیں کرتے ہیں، مجاہدے کر کر کے یہ ہوتے ہیں مرید، کسی مقام پر پہنچتے ہیں محنتیں کر کے. اور بعض وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ کسی خاص مقام پر خود پہنچا دیتے ہیں. چنانچہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوئے صحابہ کے مجمع میں تو آپ ہنسے مسکرائے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسکراہٹ، یہ ہنسنا کیسا؟ آپ نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بعض لوگ جنت میں جانا نہیں چاہتے لیکن ان کو زنجیریں ڈال ڈال کے جنت میں کھینچ کر لے جایا جا رہا ہے. تو بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو مولانا نظام الدین رحمت اللہ علیہ پر اللہ تعالیٰ نے اس شخص کا حال منکشف کر دیا تھا کہ یہ ان لوگوں میں سے ہے کہ اگر نماز چھوڑے گا تو اللہ تعالیٰ خود آ کے نماز پڑھوائیں گے. یعنی یہ رائل فیملی کا تھا ایک طرح سے، یوں کہہ لیجیے کہ اس سے نماز چھوٹ سکتی نہیں تھی. اگر وہ چھوڑنا بھی چاہے تو چھوڑ نہیں سکتا تھا، اسے قدرت نہ. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، فرمایا کہ بھائی سنت کیوں نہیں پڑھی؟ تو اگر یہ چھوڑ دیتا تو خود اللہ تعالیٰ فرماتے بھی فرض کیوں نہیں پڑھتے. تو چونکہ یہ حالت منکشف ہو گئی تھی، یہ ان لوگوں میں سے تھے جو مراد تھے، مرید نہیں تھے. مرید تو محنتیں کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، تب جا کے بڑھتا ہے. اور جو خود مراد ہو تو اسے خود بلایا جاتا ہے، پکڑ کے لایا جاتا ہے، چلو بھائی آؤ اس ڈیوٹی پر آ جاؤ. تو بات یہ ہے کہ یہ چیزیں آئیں گی نہیں جب تک کہ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں آدمی نہ جائے. تو ایک آدمی وہ ہوتا ہے جو سرسری جس کا مطالعہ ہوتا ہے، اس مطالعے کی وجہ سے
وہ سرسری بات سمجھتا ہے، تحقیق کی طرف جاتا ہی نہیں۔ جب تک آدمی محقق نہ ہو، تحقیق کرنے والا نہ ہو، اور کسی محقق کے پاس نہ بیٹھے، اس وقت تک یہ باتیں سمجھ میں آتی نہیں۔ ورنہ خدا نہ کرے، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ نماز چھوڑ دو تو نماز چھوڑ دو۔ نہ ہر آدمی ایسا کہتا اور نہ ہر ایک کو کہا جاتا۔ یقیناً ان کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان پر یہ حال کھول دیا تھا کہ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ منصور انا الحق کہتے تھے، اور انا الحق کی وجہ سے وہ انا الحق کا مطلب یہ تھوڑی تھا کہ میں خدا ہوں، یہ مطلب ہرگز نہیں تھا ان کا، لیکن ان پر غلبہ حال تھا۔ انہیں ہر طرف جہاں، یعنی ان کی اپنی ذات فنا ہو گئی تھی، گم ہو گئی تھی، اور انہیں جہاں بھی وہ دیکھتے تھے اللہ ہی نظر آتے تھے، تو اس لیے وہ ان کو جب اپنی ذات میں بھی اللہ ہی نظر آتا تھا، جلوہ فگن نظر آتا تھا، اس لیے کہتے تھے انا الحق۔ لیکن اگر کوئی آدمی اس حال کو یہ کہے کہ ہر آدمی کہہ سکتا ہے انا الحق، تو جائز نہیں ہو، کیونکہ ہر آدمی کی یہ حالت ہوتی نہیں۔ جس پر یہ حال غالب ہو وہ تو کہہ سکتا ہے، لیکن جس پر یہ حال غالب نہ ہو کیسے کہے گا؟ اسی لیے اصولی پہ بھی چڑھ گئے، کیونکہ ظاہری الفاظ ایسے تھے کہ اس وقت ان کو اصولی پہ چڑھا دیا کہ بھئی یہ تو کہتا ہے میں خدا ہوں، حالانکہ ان کا مقصد یہ ہرگز نہیں تھا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک شیخ صاحب کے مرید تھے، تو حضرت کی زبان سے کچھ باتیں ایسی نکلی کہ انہیں بہت عجیب سے لگا، جب حضرت کو یعنی بے ہوشی کی حالت میں یا جس حالت میں کیفیت میں بھی جب ہوش آیا تو کہا کہ حضرت آج تو آپ نے بڑے کفری الفاظ ادا کیے۔ کہا کہ اچھا بھائی، اگر کفری الفاظ کہے تو تمہیں مجھے روکنا چاہیے تھا، تم نے کیوں نہیں روکا؟ آئندہ اگر میں کہوں تو مجھے روک دینا۔ پھر جب وہ کیفیت طاری ہوئی اور ان کی زبان سے جو کلمات نکلے غالباً وہ یہ تھے کہ میری جو کہ حکومت ہے وہ اللہ کی حکومت سے بڑی ہے۔ تو یہ زبان سے ہوا تو انہوں نے مارنا شروع کیا ان کو۔ ہوتا یہ تھا کہ مارتے ان کو تھے، لگتا چوٹ ان کو لگتی تھی۔ اب مار کے ہوا یہ کہ خود ہی بے ہوش ہو گئے سارے مارنے والے۔ انہیں جب ہوش آیا، دیکھا کہ سارے مرید بے ہوش پڑے میں، بھی کیا ہو گیا سب۔ تو جب ان کو ہوش آیا، پوچھا بھی کیا بات ہوئی تمہارے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا؟ کہ حضرت آپ ایسی سی بات کہہ رہے تھے، تو اس لیے ہمیں جو ہے یہ اندازہ ہوا کہ بھئی یہ تو کفریہ کلمات ہیں، لہذا آپ نے کہا تھا مارنا، اگر میں کہوں تو ہم مارتے آپ کو تھے، لگتی ہمیں تھی۔ فرمایا بھئی یہ تو بتاؤ میں کہہ کیا رہا تھا؟ تو کہا کہ آپ یہ کہہ رہے تھے۔ کہا کہ کفریہ کلمہ کب ہے؟ پھر انہوں نے اس کی توجیہ بیان کی کہ اس کا مطلب یہ نہیں تھا، اس کا مطلب یہ ہے۔ تب ان کی سمجھ میں آئی بات۔ تو بات یہ کہ جب تک مجھے اس وقت چونکہ پورے طور پر وہ ذہن میں اتفاق سے واقع ذہن میں آ گیا تھا، تو اس لیے انشاءاللہ پھر کسی وقت اس کو بتاؤں گا اصل الفاظ کیا تھے جو انہوں نے کہے تھے۔ تو اس اعتبار سے آدمی کو سمجھنا چاہیے کہ ہر وہ بات جو کوئی بزرگ کہہ دے تو اگر وہ دوسروں کے لیے وہ قانون نہیں بنتی، وہ ان کا اپنا ایک حال ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ جو مجذوب کہلاتے ہیں، حالت جذب میں ہوتے ہیں، حالت جذب میں وہی ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ لے آتا ہے، کھینچ لیتا ہے اپنی طرف، تو ان کی اتباع ہمارے اوپر فرض نہیں ہے۔ اتباع ہم شریعت کی کریں گے، ہر آدمی پر ان کی اتباع ضروری نہیں ہے، کیونکہ وہ صاحب حال لوگ ہوتے ہیں، ہر آدمی کا حال ایسا نہیں ہوتا۔ اس لیے اس بات کو خوب سمجھنا چاہیے، اتباع شریعت ہی کی جائے گی، کیونکہ نقل اگر ہم کریں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے گی، کسی اور کی نہیں۔ اور چونکہ ان پر یہ حال منکشف ہو گیا تھا کہ اگر یہ نماز چھوڑ سکتا نہیں، چھوڑیں گے تو اس سے نماز پڑھوائی جائے گی، جیسے کہ سنتیں بھی پڑھی۔ تو اس لیے بھائی جب تک حال طاری نہ ہو اس وقت تک آدمی یہ سمجھے کہ میں بھی اس مقام پہ پہنچ گیا یا میرے لیے بھی جائز ہے بیٹھ کے نماز پڑھنے کی، جسے میں نے مثال دی۔ اب بیٹھ کے نماز وہی پڑھ سکتا ہے جو کھڑے ہونے پر قدرت نہ رکھتا ہو۔ تو پہلے ایسی بیماری سے گزرو، اگر کوئی اس بیماری میں اس کیفیت سے گزر رہا ہے کہ وہ کھڑے ہو کے قدرت نہیں رکھتا، تو اب بیٹھ کے پڑھ لے نماز۔ لیکن ہر آدمی کے لیے جائز نہیں ہوگا کہ میں بیٹھ کے پڑھ رہا ہوں تو سب بیٹھ کے پڑھیں، جب تک کہ اس پر وہ حال طاری نہ ہو۔ اس لیے اس بات کو خوب سمجھنا چاہیے۔
تو اس لیے بعض بزرگان دین کی محفلوں میں جب جاتے ہیں تو ان کے قریب آدمی جب ہوتا ہے تو بعض باتیں ایسی سننے کو مل جاتی ہیں، لیکن ہر آدمی نہ صاحب حال ہوتا اور نہ ایسی باتیں عام لوگوں سے کی جاتی، لیکن کبھی کبھی اس طرح کی کوئی بات پیش آ جائے تو اس کو محمول کرنا چاہیے کہ اور نہ ان کی بیعت بھی کی جائے نہ قرآن و حدیث کی بیعت بھی ہو، یعنی اس کو ایسا محمول کریں اس طریقے سے کہ ایک طرف تو ہاتھ ہمارا قرآن و حدیث پر ہو، ایک ہاتھ میں قرآن و حدیث ہو تو دوسرے ہاتھ میں بزرگان دین کا دامن ہو، نہ اس کی بے حرمتی ہو نہ اس کی بے حرمتی ہو، اعتدال کے راستہ ہو، تب بات بنتی ہے۔ خدا نہ کرے اگر قرآن و حدیث کو ٹھکرا دیں گے تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے، اور اگر بزرگان دین کا احترام نہیں رہے گا تو بھی کہیں کے نہیں رہیں گے۔ اس لیے ان کی باتوں کو جو ہے وہ محمول کرنا چاہیے ایسے طریقے پر کہ جس سے نہ قرآن و حدیث کی جو بے حرمتی لازم آتی ہو اور نہ خود بزرگان دین کی بیعت بھی لازم آتی ہو۔ تو اس کو سمجھنا چاہیے، ساری بات نہ سمجھنے کی ہوتی ہے، اگر بات سمجھ میں آ جائے تو سب باتیں درست ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات کو سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے، اور بزرگان دین کی صحبت میں رہنے کی اور اس سے فائدہ حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرما دے۔ بعض اوقات آدمی آتا جاتا بھی رہتا ہے لیکن اپنے کو اصلاح کے لیے پیش نہیں کرتا، اپنی خرابیوں کو بتاتا نہیں، جس کے نتیجے میں کوئی علم غیب تو ہوتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو حالت کسی پہ منکشف فرما دے وہ ایک الگ بات ہے، ورنہ اگر جب حالت منکشف نہیں ہو اسے کیا پتہ۔ اس لیے بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہو بزرگوں کی صحبتوں میں بھی جاتے ہیں لیکن ان کی اصلاح نہیں ہوئی بھی ہوتی تو وہ الٹی سیدھی حرکتیں بھی کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں بزرگان دین بدنام ہوتے ہیں کہ اچھا بھئی یہ فلاں صاحب کے پاس جاتے ہیں لیکن دیکھو ان کا حال دیکھو۔ اب بزرگان دین کو کیا پتا، وہاں جب جاتے ہیں تو آدمی جنید بغدادی بن کے بیٹھتا ہے، وہاں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ ہے کیا حضرت، ان کی حضرت تو بعد میں پتہ چلتے ہیں کہ کتنے حضرت۔ تو اس لیے بھائی بات یہ جو لوگ تعلق والے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنے احوال کو حالات کو بذریعہ خط یا کسی طریقے سے بیان بھی کرنا چاہیے جس شیخ سے بھی آدمی منسلک ہو، تاکہ اگر اصلاحی عمل ہے تو وہ اس کو شروع ہو اور جو خرابیاں ہیں وہ دور ہوں۔ اگر وہ دور نہیں ہوں گی تو اصلاح کیسے ہوگی؟ اس لیے ضروری چیزیں ہیں، ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ خالی آ جانا بھی کافی نہیں ہوتا، اور صرف خط لکھ دینا اور بالکل نہ آنا یہ بھی جو ہے وہ اس سے بات نہیں بنتی، بلکہ کبھی کبھی صحبت میں بھی آتا رہے اور اس کے ساتھ ساتھ خط و کتابت بھی رکھے، ورنہ زبانی طور پر کسی وقت لے کے اور کوئی بات کرنی ہے تو وہ کر لے، لیکن کسی نہ کسی طریقے سے اپنے اصلاح کا راستہ اور عمل کو ترک نہ کرے، ورنہ آدمی 20 سال بھی اگر کسی کے پاس رہے گا تو وہ ویسا کا ویسے ہی رہے گا جیسا تھا، اس میں کوئی تبدیلی یا فرق نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی آپ کو تمام مسلمانوں کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا